پرندوں کی چہچہاہٹ اور آواز دل و دماغ پہ خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ ان کی آواز سے طبیعت پر اچھا اثر ہوتا ہے اور ذہنی تناؤ میں کمی بھی ہوتی ہے۔ پرندوں کی دنیا عجیب و غریب اقسام کے پرندوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے ماہرین ان کی نسلوں اور قسموں کا درست اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم یہاں کچھ ایسے دلچسپ اور حیرت انگیز پرندوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے وائٹ بیل برڈ، جو بہت شور مچانے والا پرندہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے ماہرین نے دنیا کا سب سے اونچی آواز میں شور کرنے والا پرندہ دریافت کیا ہے۔ نر پرندہ آواز نکالنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ اس پرندے کو وائٹ بیل برڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ماہرین کو جب اس پرندے کی تیز آواز کے ثبوت مل گئے تو اسے زمین کا سب سے تیز آواز والا پرندہ قرار دے دیا گیا۔ عام طور پر پرندے ہلکی پھلکی چہچہاہٹ اور سریلی آواز سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن وائٹ بیل برڈ نامی پرندے کی آواز ایک ہارن کی مانند ہے۔ اس پرندے کا مسکن شمالی برازیل میں امیرون کی پہاڑیاں ہیں اور اس کا رنگ انتہائی سفید ہے۔ ہوڈ ڈمرگینسرز خاموش پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بطخ کی شکل کا پرندہ ہے، تاہم یہ بطخ سے مختلف ہے۔ یہ پرندہ زیادہ تر امریکہ کے دریاؤں میں پایا جاتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس پرندے کی آواز بہت ہی کم سنی گئی ہے۔ مادہ ساری زندگی خاموشی میں گزار دیتی ہے، جبکہ نر انڈوں کی حفاظت کے لیے ہلکی ہلکی آوازیں نکالتا ہے۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو آواز نکالتا ہے وہ ایک پرندے کی آواز کی مانند کیں کیں نہیں بلکہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ اپنے بطخ کی جو چونچ ہے وہ چوڑی اور سر گول ہوتا ہے، جبکہ ہوڈ ڈمرگینسر کا سر بالکل چپٹا اور چونچ نوکیلی ہوتی ہے۔ گونگا پرندہ سارس کہا جاتا ہے اور تمام پرندے اپنی اپنی بولیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو بالکل نہیں بولتا، یعنی کہ آپ اسے گونگا پرندہ کہہ سکتے ہیں۔ اس خاموش گونگے پرندے کا نام سارس ہے۔ سارس عام طور پر جھیل کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ انہیں بگلا بھی کہتے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے اس عجیب و غریب پرندے کو ہوٹ زن کہتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے عطا کردہ عجیب و غریب خاصیت کی وجہ سے جب کوئی دشمن اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو یہ اپنے بدن سے ایسی بدبو خارج کرتا ہے کہ حملہ آور گھبرا کر بھاگ جاتا ہے، اس لیے اس کو بدبودار پرندہ کہتے ہیں۔ یہ پرندہ عام پرندوں کی طرح اڑان نہیں بھر سکتا، اس لیے درختوں پہ چھلانگیں لگاتے پھرتا ہے۔ بیا ایک ایسا حیرت انگیز پرندہ ہے جو اپنے گھر کو ہمیشہ روشن رکھتا ہے۔ یہ پرندہ فلپائن میں پایا جاتا ہے۔ اس کے گھونسلے میں کبھی تاریکی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ جگنو کی تلاش میں رہتا ہے۔ جو ہی کوئی جگنو اس کی گرفت میں آتا ہے تو اسے گھر لے جاتا ہے۔ یہ گھونسلے کے تنکوں سے کچھ اس طرح سے تانا بانا بناتا ہے کہ جگنو باوجود کوشش کے اس کے گرفت سے نکل نہیں سکتا، اس لیے کئی جگنو اس کے گھر کی زینت بن جاتے ہیں اور ان کو جگمگ کرتی روشنیوں کے نیچے سکون سے نیند آتی ہے۔ کیوی ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کا قومی پرندہ ہے۔ اس کی چونچ بہت حساس ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ یہ زمین کی گہرائی میں دبے ہوئے کیڑوں اور کیچوؤں تک کو محسوس کر لیتا ہے۔ کال چیٹ یہ پہاڑی پرندہ اپنی ذہانت اور چالاکی کی وجہ سے مشہور ہے۔ کالے رنگ کے اس پرندے کی پہچان اس کے دو شاخہ دم ہے۔ اس پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دوسرے پرندوں کا کیا ہوا شکار یا خوراک ہٹانے کے لیے شکرے کی آواز نکالتا ہے۔ اس آواز سے پرندے ڈر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور کال چیٹ ان کی خوراک پہ ہاتھ صاف کر دیتا ہے۔ کال چیٹ پرندوں کے ساتھ چھوٹے جانوروں کو بھی یہی طریقہ آزماتا ہے اور کیڑے مکوڑے نکال کے کھا جاتا ہے۔ شکرا جو ہے وہ ایک تیز نظر پرندہ ہے۔ اس کی نظر اتنی تیز ہے کہ 1000 فیٹ کی بلندی سے چوہے کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کو تیز نظر پرندہ کہا جاتا ہے۔
تندور نما گھونسلے والا پرندہ یعنی اون برڈ، یہ پرندہ وسطی اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ مٹی اور کیچڑ کی مدد سے اپنا گھونسلہ بناتا ہے جو تندور نما ہوتا ہے۔ اس گھونسلے میں داخلے کا سوراخ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں ایک وقت میں ایک نر یا مادہ داخل ہو سکتی ہے۔ چھتر چڑیا، لمبے بالوں والا پرندہ، یہ پرندہ کوے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ 40 سینٹی میٹر لمبا ہے اور اس کے سر پہ ایک چھتری سی ہوتی ہے جو یہ سیکٹر بھی لیتا ہے۔ اس چھتری کی وجہ سے اس کا نام چھتر چڑیا پڑ گیا۔ یہ پرندہ زیادہ تر جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ درختوں پہ بسیرا کرتا ہے۔ پھل اور کیڑے مکوڑے اس کی خوراک ہیں۔ چھتر چڑیا کی ٹھوڑی کے نیچے 45 سینٹی میٹر لمبے پر لٹکے رہتے ہیں جو اس کی خاص پہچان ہے۔ کامن سنائپرز اکتوبر اور نومبر میں ہجرت کر کے آنے والے مہاجر پرندے ہیں۔ سخت سردی سے بچنے کے لیے یہ شمالی یورپ سے دریائے سندھ کا رخ کرتے ہیں۔ اس پرندے کا وزن 80 سے 140 گرام تک ہوتا ہے۔ اس کی چونچ 6 سے 7 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ کامن سنائپ دریا کے کنارے نیم خشک گھاس پھوس یا جھاڑیوں میں مٹی کی رنگت جیسے انڈے دیتے ہیں، اس لیے یہ دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس پرندے کی خوراک کیڑے مکوڑے، آبی حشرات اور کیچوے وغیرہ ہیں۔ کاکاپو نامی یہ پرندہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ اسے الو طوطا بھی کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ الو جیسا ہوتا ہے۔ کاکاپو پینگوئن کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور بطخ کی طرح چلتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ اس خوبصورت پرندے کے پر سبز اور بھورے ہوتے ہیں اور لمبائی 2 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کی نر کی آواز بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے کہ 4 فرلانگ دور سے سنائی جا سکتی ہے۔ برازیل کے علاقے میں ایک عجیب و غریب تتلی پائی جاتی ہے۔ یہ تتلی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس کی رنگت چاکلیٹ جیسی ہوتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس تتلی میں سے چاکلیٹ کی سی خوشبو نکلتی ہے، اس لیے اس کو خوشبودار تتلی کہتے ہیں۔ یہ تتلی وسطی اور امریکہ کے ریاست میکسیکو میں پائی جاتی ہے۔ قدرت کی تخلیق کردہ اس تتلی کے پر شفاف اور اس کی نسیں صاف نظر آتی ہیں۔ پھول پہ بیٹھی تتلی شیشے کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ انڈیکیٹر نامی یہ پرندہ گہرے رنگ کی فاختہ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ گھنے جنگلوں میں اس جگہ پایا جاتا ہے جہاں شہد کے چھتوں کی بہتات ہوتی ہے۔ یہ پرندہ شہد کے چھتوں پہ تلاش میں آئے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ شہد اتارنے والوں کو بھی اس کی مخصوص چہچہاہٹ اور پروں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب چھتوں سے شہد نکال لیا جاتا ہے تو یہ اس میں رہ جانے والے باقیات کھاتا ہے۔ حصول خوراک کے لیے اس کا انسانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ اور یہ سلسلہ یوں جاری اس لیے ہے کہ اس پرندے کو ہنی گائیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ساری آپ کی پرندوں کی معلومات۔